نہیں ہٹیں گے، ہے نا. اور صلح حدیبیہ وہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیڈرشپ کی نا دو انتہائیں نظر آتی ہیں. یعنی ایک یہ موقع بیعت رضوان کا جس کو ابھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ موقع کہ جب آپ بظاہر دب کر صلح کر رہے ہیں. یہاں ایموشن انتہائی ہائی لیول پر ہے کہ موت پر بیعت ہو رہی ہے، اور آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی روح الامین آئیں، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہے نا. اور ادھر سے آیتیں نازل ہو رہی ہیں کہ جنہوں نے بیعت کی اللہ راضی ہو گئے. دوسری طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر نہ سمجھ میں آنے والی انتہائی غیر معقول شرائط پر صلح کر رہے ہیں، عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں. اب وہ صحابہ انتہائی یعنی مطلب اب یہ سمجھیں کہ سارے ایموشنز جو تھے نا وہ تو کچل گئے. دو انتہائیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ صحابہ یہاں بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے، اور کچھ تأمل کے بعد وہ صحابہ وہاں بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے. دنیا کے کسی لیڈر کی زندگی میں آپ کو یہ دو انتہاؤں والے پوائنٹ آپ کو ایک ہی واقعے میں چند دنوں کے فاصلے پر نظر نہیں آئیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کا کمال ہے، آپ کا کمال ہے یہ. اور یہ جو صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ تھی، ان کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس قدر محبت تھی، اور یہ بھی آپ کا کمال تھا کہ آپ نے جیسی ٹیم بلڈ کی تھی، ہے نا، کہ وہ آپ کے ساتھ ہر موقف پہ کھڑی ہوئی تھی. کچھ چیزیں ان کو سمجھ میں آ رہی تھی، جو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی تو بھی وہ آپ کے ساتھ کھڑی تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کی جماعت کا یہ کمال تھا. ٹھیک ہے، تو اب آج نا دو بڑے حصے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پہلا حصہ یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جیسے کہ ہم نے اس پوائنٹ پہ ہی چھوڑا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفیر بھیجتے ہیں. اس سے پہلے خراش ابن امیہ کو تو بھیجا تھا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا. انہوں نے تجویز پیش کی تھی کہ بھائی کسی دبنگ آدمی کو بھیجیں. اور آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہی نام آیا، اور سب کے ذہن میں یہی تھا کہ کسی طاقتور آدمی کو بھیجیں، ہے نا. اور ظاہر بات ہے مسلمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تھوڑا غم و غصے میں تھے کہ ہمارے سفیر کے ساتھ یہ بدسلوکی کی، لہٰذا کسی تگڑے آدمی کو بھیجتے ہیں جو ان کو سبق سکھائے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا. ٹھیک ہے، اچھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں بھیجیں، میں آپ کو ایک اور نام بتاتا ہوں، اس کو بھیجیں. بتائیں کیا وجہ ہوگی اس کی؟ یہ اسی سے کنیکٹ ہے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے، ابھی جو نبیل بھائی بات کر رہے تھے کہ آپ کس چیز پر ان کو لانا چاہ رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے بندے کا انتخاب ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں اگر ان کے ساتھ جنگ کرنی تھی، ہے نا، اور جنگ کے لیے ان کو تیار کرنا تھا، پھر تو سب سے دی بیسٹ تھے کون؟ کیونکہ حضرت عمر کو دیکھتے ہی وہ بھڑک جاتے، ہے نا. اور حضرت عمر بھی شاید کسی کو بھڑکا دیتے، ہاں، کیونکہ حضرت عمر کا جو مکی زندگی میں کردار تھا وہ انتہائی ایگریسو تھا. ٹھیک ہے، جب اسلام لائے تو اسی دن سب کو جا کے نماز پڑھا دی. ٹھیک ہے، اور ہجرت کرنے لگے. اچھا، اس کے بعد جہاں جہاں مسلمانوں کو لوگ تکلیف پہنچاتے تھے حضرت عمر پہنچ جاتے تھے، ان کی وجہ سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑتا تھا. ہجرت کرنے لگے تو کہا کہ اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، بچوں کو یتیم کروانا ہے تو میں جا رہا ہوں، مجھے روک لے. ٹھیک ہے، بدر، احد، احزاب میں بہت بڑا نمایاں کردار ادا کرنے والے. ٹھیک ہے نا. اور احد میں آخر میں جو ساری جو فائنل جو ڈائلاگ تھا وہ آگے بڑھ کر کرنے والے یہ سب حضرت عمر ہی تھے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھیں، اچھا پھر ان کا جو قبیلہ تھا بنو عدی، اس کے جو شاخ تھی قریش کی جس سے حضرت عمر کا تعلق تھا، اس قبیلے کی خود حیثیت اس قدر مضبوط نہیں تھی، اور اس کے افراد ایسے اثر و رسوخ نہیں رکھتے تھے. ظاہر بات ایک ٹرائبل سسٹم تھا، تو اس میں آپ کا قبیلہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی تھی آپ کو یعنی بچانے کے لیے یا حمایت کرنے کے لیے، یا لوگوں کو آپ سے نقصان آپ کو پہنچائیں اس سے دور رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے،
اور حضرت عمر دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نہیں چاہ رہے بلکہ کیا چاہ رہے ہیں؟ صلح چاہ رہے ہیں، عمرہ چاہ رہے ہیں، اور بات چیت چاہ رہے ہیں، نیگوسیشن کرنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اس کے لیے دی بیسٹ ہے حضرت عثمان. دو بڑی وجوہات تھی، انہوں نے یہ وجوہات بیان بھی کی، ٹھیک ہے، اور بہت بہترین رائے تھی. اس نے ثابت کیا. اب دیکھیں حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو حضرت عمر کا ارادہ کر لیا تھا. اب اس میں بہت ساری لرننگ ہے. اب ہے نا کہ ایک ٹائٹل مل گیا. حضرت عمر کہتے ٹھیک ہے بھائی، یعنی میں امپاور ہو رہا ہوں نا، مطلب میں اوپر آ رہا ہوں نا، مجھے ایک ٹائٹل مل رہا ہے کہ میں اتنی بڑی جگہ پہ دو لوگوں کے، بڑی قوموں کے درمیان مجھ کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، ہیرو بن رہا ہوں میں، تو کیا مسئلہ ہے. لیکن انہوں نے مسلمانوں کے مفاد کو دیکھا کہ میں تو ہیرو بن جاؤں گا لیکن میرے ہیرو بننے سے مسلمانوں کا مفاد کیا ہوگا؟ ٹیم کا مفاد متاثر ہوگا میرے ہیرو بننے سے. لہٰذا اچھا لیڈر کی نظر بھی اس طرف نہیں گئی ہے نا. تو حضرت عمر نے توجہ دلائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پہلو پہ تو سوچیں. دیکھیں وہ جانباز سپاہی تھے اور ہجرت کے موقع پہ بھی بڑا ایگریسو انداز تھا. حضرت عمر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے دل میں مشرکین مکہ کے لیے جو جذبات ہیں میرے دل میں ہیں وہ ان سے اچھی طرح واقف ہیں، ٹھیک ہے، اور مکہ میں بنو عدی مطلب میرے قبیلے کا ایسا کوئی فرد نہیں ہے جو پریشانی کے وقت کام آ سکے، یعنی آگے بڑھ کے کہے نہیں عمر ہمارا آدمی اس کو نقصان نہ پہنچائے، ٹھیک ہے، وہ مجھے لازماً نقصان پہنچائیں گے. اچھا میری جان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا، اور اگر وہ مجھے نقصان پہنچاتے ہیں تو شاید پھر صلح کے لیے آپ بھی آمادہ نہ ہو سکیں. یہ جان کی پرواہ نہیں تھی عمر کو، مسلمانوں کا مقصد کیا ہو جائے گا؟ متاثر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لہٰذا اگر آپ حضرت عثمان کو سفیر بنا کے بھیج دینا تو ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا. یہ بھی ان کو معلوم تھا. ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالے گا؟ اس کی دو وجوہات ہیں، ٹھیک ہے. نمبر ایک، حضرت عثمان کا تعلق بنو ہاشم کے بعد سب سے طاقتور قبیلے سے ہے، کیا ہے؟ بنو. اور اس وقت جو مسلمانوں کی مخالفت میں سب سے پیش ہیں وہ کیا ہے؟ بنو امیہ. سارے سردار بنو امیہ کے تھے ابو لہب کے علاوہ، ٹھیک ہے، وہ تو اب شاید تھا بھی نہیں. ابو سفیان بنو امیہ، ہاں نہیں، قریش کی شاخ بنی ہاشم ہے اور بنو امیہ. تو بنو امیہ طاقتور وہ تھا، قبیلہ تھا، اور یہ سارے لیڈر جو نا اکثر بنو امیہ کے تھے یا اس کے ساتھ تھے، ہے نا. تو حضرت عثمان کا تعلق بھی کس سے تھا؟ قریش میں سے، بنو امیہ سے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات، وہ مزاجاً بہت کیا تھے؟ نرم تھے، طبیعت کے بڑے کیا تھے؟ نرم تھے. اور انہوں نے مکی زندگی میں بھی ایسا کوئی بہت زیادہ ایگریسو انہوں نے رویہ نہیں دکھایا تھا کہ جس کی کوئی ناخوشگوار یادیں اہل مکہ کے دل میں ہوں. بدر میں وہ تھے نہیں، ٹھیک ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں جب مسلمان بدر سے واپس گئے، اسی وقت ان کے انتقال ہوا. تو ان کی عیادت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تھا، لیکن یہ کہا تھا کہ چونکہ میرے کہنے سے رکے ہیں تو ان کا حصہ بھی رکھا تھا. اپنی شہادت کے موقع پہ اسی چیز کا حوالہ دیا تھا حضرت عثمان نے کہ میں ہر غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا سوائے غزوہ بدر کے. اور تم کو پتہ ہے کہ اس میں اس وجہ سے ساتھ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا تھا. لوگ یہ تانا دیتے تھے کہ یہ تو بدر میں ساتھ نہیں تھا. بہرحال اچھا، اب چونکہ ان کا قبیلہ مضبوط تھا تو لازماً ان کی روایت کے مطابق ان کے قبیلے کے لوگ کسی اور کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے. اچھا، اس کا طریقہ کیا تھا؟ آگے بڑھ کے وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری پناہ میں ہے، یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ تھا کہ یہ ہماری پناہ میں. بس اس کے بعد اگر کسی نے اس کو نقصان پہنچایا نا تو وہ پھر اس شخص سے بات ہٹ کر اس قبیلے کی عزت پہ آ جاتی تھی کہ ہم نے پناہ دی تھی بھائی، آپ نے کیسے نقصان پہنچایا، اور اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ امید تھی کہ جاتے ساتھ ہی جو شروع میں لوگ کھڑے ہوئے نا وہی بنو امیہ کے ہیں، حضرت عثمان کو دیکھیں گے وہ نرم پڑ جائیں گے، ایک تو بات چیت بھی ہو جائے گی. خراش ابن امیہ سے تو کوئی بات ہی نہیں کی نا، ہے نا. اور حضرت عمر کو دیکھیں گے لڑائی ہو جائے گی. آپ سمجھے کتنی خوبصورت بات ہے. اچھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا آپ نے کیا بات کرنی.
وہ خوب اچھی طرح سمجھے، اور انہوں نے بڑی بڑی خوبصورت اور بڑی ایک نپی تلی بات کی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ 3 باتیں ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی 3 باتیں کرنے آیا ہوں. ہاں بالکل 3 باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں. جیسے ہی گئے نا، انہوں نے کہا بھائی تم کیوں آ رہے ہو؟ بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور میں تم لوگوں سے 3 باتیں کرنے آیا ہوں. پہلی بات میں تمہاری طرف سے آیا، تم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور مجھے یہ کہا ہے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسلام کی دعوت دوں. وہی کلمہ طیبہ کی دعوت دوں، اسلام کی دعوت دی ان کو. تم سب اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ اور اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کر دے گا، یہ بات کنفرم ہے، لہٰذا تمہارا فائدہ ہے اس میں. دوسری بات، تم اگر لڑائی کرنا چاہتے ہو تو لڑائی نہیں کرو. تم یہ چاہتے ہو کہ مسلمان ختم ہو جائیں تو ٹھیک ہے، تم تھوڑا سا کافی دیر سے یہ کوشش کر رہے ہو، کامیاب نہیں ہوئے ہو، کسی اور کو کرنے دو، تم سائڈ پہ ہو جاؤ. دیگر عربوں کو اور مسلمانوں کو چھوڑ دو آپس میں. تم یہی چاہتے ہو نا کہ مسلمان ختم ہو جائیں، تم تو کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہو، کامیاب ہوئے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے کسی اور کو موقع آزمانے دو. ٹھیک ہے، اگر عرب غالب آ جائیں تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ پا لیا پھر بھی وہ تمہارے اپنے ہی ہیں، قریشی ہیں، تو تمہیں موقع ہوگا، تم چاہو تو اس دین میں داخل ہو جاؤ. تب یہ بھی موقع ہوگا اگر محمد غالب آ جائیں سارے عرب پر. اگر تم اس وقت دین میں داخل نہ ہونا چاہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر لڑ لینا. جب تک موقع تمہیں کیا ملے گا کہ دیکھو تم پورا تازہ دم ہو جاؤ گے نا، پوری قوت سے لڑو گے. ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ جنگیں تمہیں توڑ چکی ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا ایک جو زمینی حقیقت تھی وہ بھی بتا دی. جنگیں تمہیں تباہ کر چکی ہیں، توڑ چکی ہیں، تمہارے سارے بڑے بڑے افراد مر چکے ہیں. اب اس وقت کیوں لڑ رہے ہو؟ تم تیار ہی نہیں ہو. ہاں، تم ابھی جنگ کے لیے تیار نہیں ہو بھائی. تم تیاری کرو، پھر آرام سے لڑنا. جب تک ہم کیا کریں گے، ہم بقیہ لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں، فی الحال تو عمرہ کر کے جا رہے ہیں. اس میں یہ بات بھی ہے کہ بجائے ایسا دکھانے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، جی ہم تو موقع دے رہے ہیں کہ سانس لے لو، پانی پی لو، آرام سے لڑنا نا، اتنی جلدی کیا ہے. ہاں، یہ یعنی وہ کہتے ہیں نا وہ اسپورٹ مین اسپرٹ، کہ یار میں ابھی تم گرے ہوئے ہو، میں ابھی لڑنا نہیں چاہ رہا ہوں، سوری میرا مطلب یہ غلط بول رہا ہوں. تو میں ابھی اب تم سے لڑنا نہیں چاہ رہا ہوں، مطلب اچھا نہیں لگ رہا ہے یار، تھوڑا سانس پاس لے لو آرام سے، پھر اگلے راؤنڈ میں لڑنے جب تک میں اور لوگوں کو نمٹا لیتا ہوں. تیسری بات، یہ 2 تھی. تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ دیکھو ہم عمرے کے لیے آئے، لڑنے کے لیے نہیں آئے، اور ہمارے ساتھ قربانیاں بھی ہیں، ہم نے ہار بھی پہنائے ہوئے ہیں، یہ دلیل بھی دی کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم قربان کر کے واپس چلے جائیں گے. یہ 3 باتیں تھیں. تو انہوں نے ساری باتیں سنی. اس کے اندر یہ بھی بات تھی کہ محمد عربوں پہ غالب آ جائیں گے، ہے نا، ان کو تو غالب آنا ہی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تمہاری بات سن رہے ہیں. دیکھیں حضرت عثمان کے جانے کا یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہم سن رہے باتیں، ہم نے سن لی تمہاری بات، لیکن یاد رکھو کہ محمد یہاں اپنے کبھی بھی طاقت سے یہاں نہیں پہنچ سکیں گے، ہم ایک ایکسس دیں گے تو آئیں گے، ابھی یا کل جب بھی. یہ بات تمہاری غلط ہے کہ محمد غلبہ پا جائیں گے. ٹھیک ہے، بہرحال ان کو روکا نہیں. اور اسی میں ایک شخص تھا بنو امیہ کا، اس نے آگے بڑھ کے حضرت عثمان کو پناہ دی، بلاؤ ہمارے بھائی، تم میری پناہ میں ہو، جیسا کہ ہاں ٹھیک ہے. ان کا انتخاب واضح اشارہ تھا کہ مسلمان لڑائی نہیں چاہتے. حضرت عثمان کو بھیجنا بہت بڑا سائن تھا کہ مسلمان لڑائی، اور حضرت عمر کو بھیجنا سائن تھا کہ ہاں. ابان ابن سعید اس کا نام تھا. اس نے کہا خبردار عثمان کو کوئی نقصان نہ، کوئی ذکر نہ پہنچائے، کوئی نقصان نہ پہنچائے. ٹھیک ہے. عربوں میں پناہ مطلب بہت اہم سمجھی جاتی تھی. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ بھائی خاندانی رشتوں کو یا کنیکشن کو، جو ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ میز پر ایک جاننے والا آدمی مل گیا، اس کو استعمال کرنا، اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. بالکل وہی بات جو ابھی نبیل بھائی فرما رہے تھے نا، کہ ہمارے جو کنیکشن ہے نا، ہم جب بھی کسی چیز پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں پرانے کنیکشن کو استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے.
اچھا حضرت عثمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مشن دیا تھا، اور وہ مشن تھا کہ مکہ میں مشرکین ہیں نا ان سے بھی ملیں، سارے سردار سے مل رہے تھے، آپ سب کو بات چیت کی تھی، سب نے یہ بات کی، پھر آپ مکہ چلے گئے کیونکہ اب آپ کو پناہ مل گئی تھی، آپ اب بڑے پرامن طریقے سے، اور یہ بنو امیہ والے ساتھ ساتھ تھے کہ عثمان ہماری پناہ میں ہے نا، اور ان کو ہر جگہ گھما رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے ہے نا ان مسلمانوں کو نہیں بھولے تھے کہ جو باوجود سچے پکے مسلمان ہونے کے مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر پائے تھے، اور بڑی ہی ظلم و تشدد کے نیچے زندگی گزار رہے تھے۔ آپ نے کہا ان سب سے جا کے ملنا اور ان سب کو خوشخبری سنانا کہ عنقریب اللہ تمہیں اس ظلم سے نجات دینے والے ہیں، اور میں تمہیں یہاں ان کے پاس رہنے نہیں دوں گا۔ یہ بات جو ہے نا یہاں یہ میں نے مینشن نہیں کی کیونکہ سلائڈ زیادہ ہو رہی تھی۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں جب میں نے ان سے یہ بات کہی، اللہ کے نبی سے ان کا سلام پہنچایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ عنقریب تمہیں اس ظلم سے نجات ملے گی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اس طرح یہاں ظلم کی چکی میں پستا رہنے نہیں دوں گا، اور تمہارے لیے مکہ میں آنے جانے کی اجازت ہوگی، یہ حالات عنقریب ختم ہو جائیں گے۔ تو کہا کہ انہوں نے خوشی کے مارے ایسا سانس لیا کہ مجھے ایسا لگا کہ مارے خوشی کے ان کی جان نکل جائے گی۔ یہ ایک تھا۔ ان کی دشمنی نہیں تھی، مطلب دشمن بھی تھے شدید، پناہ دے دی تو ٹور بھی کرا رہے ہیں، گھما بھی رہے ہیں، پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں، بڑی اسٹرانگ ویلیوز تھی۔ اسٹرانگ ویلیوز تھی۔ دیکھیں آج بھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، مطلب دو ملکوں کے لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں لیکن جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ملک کا آفیشیل دورہ بھی کرتے ہیں۔ سفیر ہے نا، سفیر ہے، اس وقت بھی دنیا میں سفارت تھی۔ اور پلس جو ہے نا دیکھیں عربوں کے ہاں سفارت اتنی اہم نہیں تھی کیونکہ اتنی مہذب قوم نہیں تھی نا، یہاں روم و کسریٰ کے ہاں سفیر اہم سمجھے جاتے تھے، عربوں کے ہاں اپنی قبائلی روایت کے مطابق پناہ اہم تھی۔ سفیر کا تو انہوں نے اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کے کلچر کے اعتبار سے نا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ سفیر نہیں بھیجا، اب وہ بھیجا جس کو کیا ملے گی۔ دیکھیں یہ مطلب یہ جو لوکل کلچر کا خیال کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا بعض خواتین تھیں، ان کے ساتھ مرد تھے، کمزور تھے، غلام تھے بہت سارے۔ حضرت عثمان نے سب سے فردن ملاقات کی، ٹھیک ہے، خوشخبری دی کہ بھائی وہ دن دور نہیں جب آپ اس ظلم سے نجات پائیں گے، اور مکہ میں آپ کو اپنا دین چھپانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کا کیا مطلب؟ دین چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کا کیا مطلب؟ مکہ میں دین چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی کا کیا مطلب ہیں؟ ہاں ہاں، مکہ فتح ہو جائے گا، یہ مطلب اس کا، ٹھیک ہے۔ یعنی چھپے ہوئے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کا مطلب یہ تھا کہ تم یہ نہیں کہ مدینہ ہی آنا پڑے گا، ہو سکتا ہے تم مکہ میں ہی آرام سے اپنے دین پر عمل کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جو ہے نا حضرت عثمان کو ان لوگوں نے آفر کی کہ بھائی دیکھو تم عمرہ کر لو، تم کیا کر لو، اور اب اچھا حضرت عثمان بھی ان لوگوں میں تھے کہ جو ترس رہے تھے، ٹھیک ہے، اور بولا ہم تم بقیہ کو تو اجازت نہیں دیں گے، تم آ گئے تم تو کر لو، تم تو اپنے ہی ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو حضرت عثمان نے کیا کیا ہوگا؟ نیکی سے منع کر رہے ہیں، ایک صحیح بات ہے نا، نیکی ہے۔ میسج دینے کے لیے بھیجا تھا، میسج دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، یہ بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب میں یہ فائدہ حاصل کر لوں، میرا لیڈر اور میری ٹیم یہ ابھی نہیں کر سکے، یہ ایسا کیسا، یہ تو خود غرضی ہے، یہ تو کیا ہے، حالانکہ وہ غلط کام گئے نہیں، حرم کے اندر گئے ہی نہیں، جس کے لیے دل ترس رہا تھا۔ اچھا عجیب بات، یہاں جو صحابہ ہے نا یہ کہہ رہے تھے عثمان کے تو مزے لگ گئے بھائی، اور اتنا ان کے دل میں آیا، رشک آیا، سمجھ رہے ہیں نا آپ، سمجھ رہے ہیں نا، رشک آیا کہ اللہ کے نبی سے بھی جا کے کہہ دیا، لیکن عثمان نے تو عمرہ کر لیا ہوگا، اس کے تو مزے لگ گئے بھائی۔ کامران بھائی امریکہ گھوم رہے ہیں
آپ نے تو اجازت دی ہوئی نا. صحیح ہے بھائی. ہاں ہاں بزنس میٹنگ بھی کر رہے ہوں گے. ہاں ہاں آپ نے مجھ سے تو زیادہ لیے, سب سے لی. ٹھیک ہے. تو انہوں کو نقصان نہیں پہنچایا گیا. خانہ کعبہ کا طواف کی پیشکش کی, انہوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طواف کرنے سے پہلے خود طواف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, حضرت عثمان نے خود کہا. ٹھیک ہے. اچھا, ان کا انکار ذاتی فیصلہ نہیں تھا, بلکہ مسلمان ان کے اندر وحدت کتنی تھی, ڈسپلن کتنا تھا مسلمانوں میں, لیڈرشپ کو اہمیت کتنا دیتے تھے, وہ اپنی ٹیم کو کتنی اہمیت دیتے تھے, یہ سب پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, قریش اس طریقے سے ایک اور بھی کام کرنا چاہ رہے تھے کہ اس طریقے سے مسلمانوں کو کیا کر دیں, اپنے من پسند لوگوں کو چپکے چپکے سے بلا کر عمرہ کرنے دیں, اور بقیہ لوگوں کو کیا کر دیں, پھوٹ پڑ جائے گی. حضرت عثمان نے دروازہ ہی بند کر دیا, جیسے کہ وہاں بیٹھے صحابہ کے دل میں آ رہا تھا, کیونکہ دیکھیں سب کا بہت چاہت تھی کہ ہم بیت اللہ آئیں, خاص طور پہ مہاجرین صحابہ. اچھا, اب دیکھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا ہوگا کہ عثمان تو بھائی عمرہ کر رہے ہیں, تو آپ نے کیا جواب دیا ہوگا؟ آپ کو یقین ہوگا کہ نہیں کریں گے. یہ بڑی لرننگ ہے. سوچے کیا جواب دیا ہوگا؟ یہ کس بنیاد پہ کہیں گے؟ تو غلط کام تو نہیں عمرہ کرنا. ان کی تھنکنگ جانتے ہیں. حضرت عثمان نے تو اپنے دل کی ساری حسرتیں پوری کر لی ہوگی, صحابہ سوچ رہے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار بھی کر دیا. اب یہ دیکھیں, مطلب دل میں اتنا آ رہا تھا کہ یہ اپنے اندر رکھ نہیں سکے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اظہار کر دیا. حضرت آپ نے فرمایا ما اظنہ, بہت اہم جملہ ہے دیکھنے والا, ما اظنہ طاف بالبیت ونحن محصورون. آپ کو اپنی ٹیم پہ اتنا اعتماد تھا, میں یہ گمان نہیں کرتا ہوں کہ طاف بالبیت, وہ اکیلے بیت اللہ کا طواف کر لیں گے, جبکہ ونحن محصورون, جبکہ ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ اپنی ٹیم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اعتماد تھا اپنے صحابہ پر. ٹھیک ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے, اب یہ میں آگے کی بات بتا رہا ہوں نا, تو اچھا ان صحابہ کرام کو نا پھر بھی یہ تھا کہ شاید عثمان نے کر لیا ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہی, ہاں نبیل بھائی نا زیادہ ہی پازیٹیو تھنکنگ کر رہے ہیں, مزے کر رہے ہوں گے یہ. ٹھیک ہے. تو کیا پتہ وہاں شب جمعہ کر رہے تھے, اصل میں تو ویژن کا ہاں بیان کر رہے تھے, بیانات کر رہے تھے. ہاں لوگ پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہے ہیں. ہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوں گے. تو پھر آگے پوچھا, اے ابو عبداللہ, دیکھیں آپ انداز دیکھیں, اے ابو عبداللہ, ان کی کنیت تھی, آپ نے تو بیت اللہ کا طواف کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لی ہے نا. یہ واپس آئے, جب پوچھا, جب واپس تھوڑا لیٹ آئے, بیچ میں اسکپ کر رہا ہوں تاکہ یہ کنیکٹ ہو جائے, تو فرمانے لگے بھائی تم نے بڑا غلط گمان کیا یار, یہ کیا یار, میرے بارے میں ایسا سوچ رہے ہو تم؟ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر میں احرام کی حالت میں سال بھر بھی مکہ رہتا نا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں مقیم ہوتے, تو میں ہرگز طواف نہیں کرتا. یہ تو 3 دن میں واپس آئے تھے, اگر میں سال بھر بھی رہتا نا تو پھر بھی طواف نہیں کرتا. یہاں تک کہ پہلے کون کر لیتے طواف؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قریش نے مجھے طواف کی پیشکش بھی کی تھی, لیکن میں نے ان کی پیشکش مسترد کر دی, مجھے نہیں کرنا طواف. ٹھیک ہے. اور وہ صحابہ کہنے لگے واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں, آپ کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں اور ہم سے زیادہ اچھا گمان کرنے والے. بہت بڑی لرننگ ہے, لیڈر اپنی ٹیم کو جانتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو اعتماد بھی ہوتا ہے, اچھا گمان کرنے کی ایک سے میں ایک ترغیب بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب حضرت عثمان کو 3 دن ہو گئے تھے, اب وہ ان کے ذمہ کافی کام تھے, سارے سرداروں سے ملنا, ان کو ان 3 باتوں کی دعوت دینا ہے نا, مکمل بات کرنا. اچھا, پھر اپنے بھی ظاہر بات ہے اعزاء قریبات ہے ان سے ملنا, پھر ایک ایک مسلمان کے پاس جانا جو وہاں ظلم و ستم کا شکار ہے, اس کو خوشخبری دینا. ٹھیک ہے. اور ان کو تھوڑا سا وقت لگ گیا. اب یہاں یہ ہوا کہ یہاں مسلمان تو حدیبیہ میں تھے ہے نا, اب
یہاں یہ افواہ پھیل گئی اچانک کہ حضرت عثمان، چونکہ 3 دن ہو گئے اور کوئی اطلاع نہیں آئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. اب یہ اطلاع جیسے ہی آئی نا، تو اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک جس آپ کو موڈ میں وہ انداز میں نظر آ رہے تھے نا، اب اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بدلا. اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز بدلا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً سے آواز لگائی جیسے ہی آپ کو اطلاع ملی. ٹھیک ہے، آپ نے اس میں بھی وقت نہیں لگایا کہ اس خبر کی تصدیق کریں. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ورنہ تو آپ ہر خبر کی کیا کرتے تھے؟ تصدیق کرتے تھے. لیکن آپ نے جو اس کے بہاف پر جو آپ ایکشن لینا چاہ رہے تھے نا، وہ دونوں صورتوں میں مسلمانوں کے حق میں تھا. اس لیے آپ نے بہت زیادہ خبر کی تصدیق. اچھا، خبر بڑی افسوسناک تھی تو ایسا نہ ہو کہ تصدیق میں وقت ضائع ہو، لہٰذا فوری طور پر آپ نے ایکشن اٹھایا. میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ خبر کی تصدیق کی اس وجہ سے آپ نے فوری طور پہ کوشش نہیں کی، کیونکہ آپ جو آگے اس پر اسٹیپ اٹھا رہے تھے وہ ہر صورت مسلمانوں کے لیے کیا ہونا تھا؟ فائدہ مند ہونا تھا، چاہے خبر جھوٹی نکلے. اور آپ کو اندازہ تھا کہ خبر یقینی نہیں ہے، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے اسی قصے میں آگے جا کے. اچھا، بظاہر قریش نے حضرت عثمان کو اس وجہ سے روکا تھا کہ ابھی تک وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے. یعنی مسلمانوں کی طرف سے کیا تھا کہ بھائی ہمیں عمرہ کرنے دو، ہم واپس چلے جائیں گے. وہ ابھی تک اس پر آمادہ نہیں ہو پا رہے تھے. ٹھیک ہے، اب مسلمانوں کے اندر غم و غصہ آ گیا، اور ایک بڑی آزمائش بھی تھی کہ بھائی ابھی تک تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم تو لڑائی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی. حضرت سلمہ بن اقوا فرماتے ہیں کہ ہم دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی، یہ آواز ہمارے کانوں میں آئے، ایھا الناس البیع البیع نزل روح القدس صلوات اللہ علیہ. اے لوگو آ جاؤ، روح القدس بھی آئے ہوئے ہیں اور بیعت کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے، اور آپ نے بیعت کی. اب صحابہ کے مختلف الفاظ ہیں، ہے نا. کوئی کہتا ہے آپ نے بیعت کی اور یہ الفاظ تھے کہ جب تک ہم اس قوم سے اس خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم یہاں سے حرکت نہیں کریں گے، یعنی پیچھے نہیں جائیں گے، واپس نہیں پلٹیں گے. بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ہم سے بیعت لی موت پر. بعض فرماتے ہیں آپ نے ہم سے بیعت لی کہ ہم ہرگز پیٹھ نہیں دکھائیں گے. بعض نے کہا کہ آپ نے ہم سے یہ بیعت لی کہ ہم وفاداری و جانثاری کے ساتھ آخری دم تک لڑتے رہیں گے. بعض نے کہا کہ ہم سے بیعت لی ایمان پر. مطلب سب کا ایک ہی تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوپہر سے بیعت لینا شروع کیے شام تک. اور درمیان میں ابھی اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، درمیان میں اگر کچھ لمحہ کچھ وقفہ آ جاتا نا، سب سے پورے لشکر سے بیعت لے رہے تھے، آہستہ سے سب کو اطلاع ہو رہی تھی، لوگ آ رہے تھے. تو کسی وقت میں زیادہ رش ہو رہا تھا، کسی وقت میں اگر تھوڑے لوگ کم ہو جاتے نا، جنہوں نے بیعت کر لی ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بلاتے. حضرت سلمہ سے 3 دفعہ بیعت لی. سلمہ تم بیعت نہیں لیتے ہو؟ اللہ کے نبی میں نے لے لی. بولا دوبارہ آؤ. آپ اس کو منقطع نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اب آپ دیکھیں کہ مطلب کس جذبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے. اور کس پر بیعت لے رہے تھے؟ باری باری ہاتھ پہ ہاتھ کے لوگ قسمیں کھا کے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کہ ہم جان دے دیں گے، ہم مر جائیں گے، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس خون کا بدلہ لیں گے. ابھی دیکھو مطلب ایموشن کتنے آئے ہوئے. اور ابھی تک کیا کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ. یہ ہے سچویشنل لیڈرشپ. ٹھیک ہے نا، کہ اس سچویشن کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہی سب سے دی بیسٹ ہے، یہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، صحابہ تو چاہیے رہے تھے، مطلب ابھی تک جس انداز میں مکہ والے بار بار روک رہے تھے تو صحابہ کے جذبات ہو رہے تھے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیوں ان سے نہیں لڑ رہے. جذبات تو یہی تھے، یہاں بھی جذبات یہ تھے. تو فرماتے ہیں ہم تیزی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. آپ ایک خاردار کانٹوں والے درخت کے نیچے تشریف فرماتے ہیں، ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. ٹھیک ہے. اچھا، اب چونکہ ابھی تک اس خبر کی تصدیق نہیں ہوئی تھی، یہ 1400 صحابہ نے بیعت کی. بعض نے بار بار کی، ظاہر بات ہے کئی گھنٹے اس میں لگے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے جو مناظر صحابہ بیان کرتے ہیں زبردست ہے، لیکن ابھی تک اس خبر کی تصدیق نہیں ہوئی تھی. اچھا، پھر اس خبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ اس بیعت کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مطلب چند ہی چیزوں کی پوری اسلامی ہسٹری میں جس میں ایسی کھلی فضیلت جیسے غزوہ بدر کی ہے نا، اس طرح اس بیعت کی. قرآن نازل ہو گیا کہ بھائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین
اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان ایمان والوں سے کیا ہو گئے؟ صحابہ بعد میں حوالہ دیتے تھے کہ بھئی وہ تو کبھی بھی آگ میں نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ بیعت والوں میں سے تھا. حضرت حاتب کا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ جو ہاں جنہوں نے ایک تھوڑی سی مخبری کی تھی، ہے نا؟ تو ایک دفعہ ان کا کوئی خادم ناراض ہوا، کہا کہ بھئی حاتب تو جہنم میں جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ وہ تو بدر میں بھی شریک تھا، وہ تو حدیبیہ میں بھی شریک تھا. ایسے صحابہ کے واقعات فلاں فلاں فلاں، وہ تو حدیبیہ میں شریک تھے. تو حدیبیہ بعد والوں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز بن گیا تھا ان 1400 صحابہ کے لیے. اب عثمان نہیں تھے، اگر عثمان شہید نہیں ہوئے تو وہ اس بیعت سے رہ جائیں گے نا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان فرمایا کہ یہ میرے کام سے گیا ہوا ہے. دیکھیں آپ نے فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجتی رسول، اگر عثمان زندہ ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کے کام سے گیا ہوا ہے. لہٰذا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، اور یہ کس کا ہاتھ ہے؟ آپ نے اپنی طرف سے اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنے ہی ہاتھ پر عثمان کے لیے بیعت لی. اور حضرت عثمان اس کا حوالہ دیتے تھے کہ یہ شرف میرے علاوہ تم لوگ مجھے قتل کرنے آئے ہو، یہ شرف میرے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ مار کر کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اچھا اس میں یہ بھی بات تھی کہ اگر عثمان کی شہادت نہ ہو تو اس فضیلت سے عثمان محروم ہو جائیں گے. اب ان کا کیا قصور؟ تو میرا کوئی ساتھی مطلب جس کا کوئی قصور نہیں ہے وہ میں نے اس کام سے بھیجا ہے تو وہ اس فضیلت سے محروم نہ ہو. اچھا اب میں بس یہ بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس خبر کی اللہ کے نبی نے اتنی زیادہ تصدیق کیوں نہیں کی؟ اور دونوں صورتوں میں جو میں عرض کر رہا ہوں دونوں صورتوں میں مسلمانوں کے حق میں فائدہ ہے، اس کا کیا مطلب؟ کیونکہ ایکشن تو لے نہیں رہے، ابھی دوسرے ایک وعدہ ہے، ایکشن لینے سے پہلے تصدیق کر لیں گے تو دوسرے کو نقصان ابھی فوراً تو نہیں پہنچا رہے ہیں. اس کا فائدہ پھر کیا ہے؟ یعنی دیکھیں سچی خبر ہو پھر تو فائدہ ہے کہ اب یہ سارے صحابہ تیار ہوں گے اور جان لگا کے لڑیں گے، یہ تو ایک بالکل واضح فائدہ ہے. لیکن جھوٹی خبر ہو تو کیا فائدہ ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ بہت فائدے ہیں نا. ایک تو ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں گے اس عمل کو دیکھ کر، ٹھیک ہے. یہ ہے کہ ٹیم جڑ جائے گی، یونائٹ ہو جائے گی، بیعت ہو رہی ہے اس کے اندر ہاں تو ہو جائے گا. اور یہ بھی نہیں اسٹریٹجک فائدہ بتائیں نا، یعنی اس کے پیغام آگے پہنچے گا، پتہ چلے گا کہ یار یہ تو مرنے کے تلنے کے لیے سب تیار ہو گیا بھائی. یہ ابھی تک قریش مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے. آپ اس بھائی بات پوری کریں. ہاں قریش ابھی تک مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اچھا حضرت عثمان کی شہادت پر رد عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جمع ہوئے سب صحابہ کے ساتھ. یہ بیعت رضوان، کیونکہ قرآن نے رضی اللہ عنہم کہا، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. وہ چونکہ درخت کے نیچے ہوئی لہٰذا بیعت شجرہ کہتے ہیں. اچھا یہ درخت بعد میں حضرت عمر نے کٹوا دیا تھا. لوگ آ کے یہاں نمازیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. وہ صحابہ کہتے تھے ہمیں وہ درخت ملتا نہیں ہے. کچھ کو اللہ نے بھلا دیا تھا اور جن کو نظر آتا تھا حضرت عمر کو پتہ چلا یہاں کے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ بڑا مقدس ہے، قرآن میں تذکرہ ہے تحت الشجرہ تحت الشجرہ، حضرت عمر نے کٹوا دیا. ٹھیک ہے. وہ موت تک اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. قرآن حدیث دونوں میں اس کا تذکرہ ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. بس. اچھا حدیث میں نے آپ کو کہا ہے بہت فضیلتیں آئی ہیں اس کی. اور اچھا اس سے مسلمانوں میں ابھی تک نا مسلمان بار بار مکہ والے روک رہے ہیں، راستہ بدل رہے ہیں، یہاں پڑاؤ ڈال رہے ہیں، اپنے سفیر کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اب اس میں کیا ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جب ٹیم کا مورال تھوڑا سا کیا ہو رہا تھا یار ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں جو پورا پلان تھا یہ ٹیم کے سامنے بھی بتا بھی نہیں سکتے تھے. پورا پلان تھا نا یہ ٹیم کے سامنے بھی بتا نہیں سکتے تھے، کیونکہ بعض چیزوں سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہو گیا تھا شروع میں یا آگے چل کے کہ اس سال عمرہ، اور یہ پلان ٹیم کو بتا سکتے تھے. مشکل تھا ٹیم کے لیے برداشت کرنا. کیا تھا آپ یہ بتا بھی نہیں سکتے تھے. لہٰذا آپ جو بھی کوشش کر رہے تھے اس میں تھوڑا سا ٹیم یہ سوچ رہی تھی کہ بھائی یہ کیوں ہم اس طرح کیوں کر رہے ہیں. اب ایک دم سے اس کو سب کو نہ جمع کر لیا. اب سب لوگ خوش ہو گئے، ہاں بس اب موت تک لڑیں گے. آپ سمجھیں مطلب جذبات ایک ایسی جگہ پر پہنچا دیے، ایک نئی انرجی آ گئی. قرآن نے بہت اس کی آپ سورہ فتح میں دیکھیں گے انشاءاللہ ہم جب اس کو مکمل کریں گے نا
کچھ آیتوں کا الگ سے بھی ترجمہ کریں گے. اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک، اے محمد جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں نا، وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں. اچھا یہ بیعت اس وجہ سے بڑی تھی کہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے، 1400 تھے، آگے 8000 تھے، کوئی آس پاس سے مدد نہیں آ سکتی تھی، مدینہ سے اتنے کلومیٹر دور تھے، ان کے آس پاس سے مدد آ سکتی تھی. واقعی میں یہ موت پہ بیعت تھی اگر جنگ ہوتی. لہٰذا صحابہ نے بڑے اخلاص کے ساتھ یہ بیعت کی تھی، مطلب یہ موت پہ ہی جنگ تھی. ید اللہ فوق ایدیہم، پھر کہا کہ ان کے ہاتھ پر کیا ہے. یہ فضیلت کسی چیز کی نہیں آئی. ہاں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. اللہ کسی تشبیہ سے بغیر، یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی خوشنودی، مطلب یہ اللہ کی رضامندی کا بہت بھرپور اظہار ہے. ید اللہ فوق ایدیہم کیسی بڑی بات ہے. صحابہ اس کا تذکرہ کرتے تھے. نہیں وہ اس کے بعد، جی ہاں، انا فتحنا لک فتحا مبینہ کے ساتھ نازل ہوئے نا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو معلوم تھا ان کے دلوں میں کیا ہے. وہ جو جذبات تھے نا، اخلاص، وہ اللہ، اخلاص کی قدر ہوتی ہے اللہ کے یہاں. پھر کیا کیا، فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے اپنی رحمت نازل کی. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بدلے میں ایک قریبی فتح ان کو دی. وہ جی یہ قریبی فتح کیا تھی؟ فتح مکہ. ہاں اب یہ فتح کیسے تھی اس وقت تو مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آیا تھا. یعنی اللہ نے قریش کو مذاکرات پر آمادہ کر لیا اس بیعت کے ذریعے سے. اللہ نے یہ کہا، اور یہ فتح ہے، تمہیں سمجھ میں آئے گا بعد میں. اور وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، اور بہت ساری غنیمتیں، بہت سارے مال بھی اللہ نے راضی ہو کے مسلمانوں کو دے دیے. تأخذونها عن قریب، تم کو لوگے. مفسرین فرماتے ہیں بتائیں کون سی غنیمتیں ہیں. اس کے فوراً بعد کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد غزوہ خیبر. اتنا یہودیوں کا مال ملا ہے نا مسلمانوں کو، اتنا مال ملا ہے کہ اس کے بعد سے مسلمانوں کے حالات بدل گئے. آیت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اس اخلاص والے عمل کی وجہ سے وہ اخلاص کی بنیاد پہ اللہ نے خزانے کھول دیے. اور فتح بھی کبھی ہاں حالات بھی بدل دیے، خزانے بھی کھول دیے. نہیں ہیں، یہاں تک مسلمانوں کا امتحان تھا کہ اب مسلمان بیعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. وہ مسلمانوں نے سب نے دل سے بیعت کی. ٹھیک ہے. اور اچھا اب یہاں ہو گیا کہ بھائی ان کو پتہ چل گیا. اچھا اسی دوران یہ جب بیعت ہو رہی تھی نا، حضرت عثمان واپس آ رہے تھے. وہ حضرت عثمان کو رخصت کرنے آ رہے تھے. انہوں نے یہاں دیکھا کہ یہاں تو کیا ہو رہی ہے موت پر بیعت ہو رہی ہے. وہ واپس گئے بھاگتے بھاگتے. ٹھیک ہے. ادھر مسلمانوں نے بیعت ختم کی. اچھا وہ دیکھ کے چلے گئے، حضرت عثمان پہنچ گئے، مسلمان ٹھنڈے ہو گئے، یہاں پہ عثمان آ گئے. لیکن وہ کیا دیکھ کے گئے کہ جوش و خروش سے سارے صحابہ محمد کے ہاتھ پہ کہہ رہے ہیں کہ قریش کا تیا پانچا کر دیں گے، چھوڑیں گے نہیں ان کو جب تک دم میں دم ہے. وہ وہاں بھاگتے بھاگتے گئے. انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ تو ہے نا، اب تو جنگ مسلمان لازمن کریں گے. تو وہ فوراً طور پہ صلح پہ آمادہ ہو گئے. ٹھیک ہے. ان کے سردار گئے اور انہوں نے قریش کو بتایا. اب کے کتنے جذبے سے لپک لپک کرنا رش لگ گئی تھی، ایک کے بعد دیگرے صحابہ موت پر بیعت کر رہے ہیں. یہ باتیں سن کر قریش پر رعب طاری ہو گیا. ٹھیک ہے. اب انہوں کے سمجھدار لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لینی چاہیے، اور ہم صلح میں یہ بات رکھیں ہیں کہ بھائی عمرہ کر لینا یار، اس سال چلے جاؤ. ہاں وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ بھائی ہم نے نا آنے نہیں دیا. اور انہوں نے اپنے سب سے نرم آدمی، اب یہ حضرت عثمان کے مقابلے میں گرم نہیں، سب سے نرم آدمی سہیل بن عمر کو بھیجا کہ بھائی تم جا کے بات چیت کرو. ٹھیک ہے. آخری سلائیڈ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ کون آ رہا ہے. کمال ہے یار. آپ نے فرمایا نمبر ایک، اس کے نام سے آپ نے نیک فالی لی. یہ آپ کی عادت تھی کہ آپ نا جب کس کام کے لیے نکلتے تھے اور کوئی بھی کیوز الفاظ وغیرہ سنتے تھے تو آپ پسند فرماتے تھے اس سے نیک فالی لینا. ہمارے دین میں نیک فالی لینا یہ اچھا ہے، بدشگونی لینا ناجائز ہے. کالی بلی گزر گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نیک فالی لینا، جیسے اللہ کے نبی ہم کہیں جا رہے ہیں نا سفر پر اور کوئی کسی کا نام پکار رہا ہے، یا راشد، حدیث میں آتا ہے راشد نام ہوتا تھا نا، یا نجیح. راشد کا مطلب ہدایت یافتہ، منزل پر پہنچنے والا. نجیح کا مطلب کامیاب. آپ خوش ہوتے تھے کیا یہ تو اچھا سائن مل گیا، اس کو نیک فالی کہتے ہیں، ہے نا.
آپٹیمسٹک اپروچ، آپ کی جو ہے نا ایک پازیٹیو اپروچ ہوتی تھی. آپ نے فرمایا دیکھیں اس بندے کا آنے کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ لوگ صلح کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے تمہارا معاملہ آسان کر دیا ہے. آپ نے کہا کہ قد سہل اللہ لکم من امرکم، قوم تمہارے پاس آ رہی ہے، اب رشتہ داری کا تمہیں واسطہ دے گی، لہٰذا اپنی جو ہے نا وہ ہدی و جانوروں کو کھڑا کر دو، تلبیہ پڑھو، تاکہ ان کو واضح طور پہ اندازہ ہو جائے کہ ہم کس کے لیے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ آئے اور بات چیت شروع ہوئی. یہاں سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں. سر جی وہ تو پہلے سے چاہتے ہی تھے نا کہ جنگ ہو، تو پھر یہاں پر ماحول جب دیکھا تو وہ لوگ جو جنگ کرنے کے لیے آئے تو پھر وہ جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہے، لیکن وہ تو ابھی تک مذاکرات ہی نہیں کر رہے تھے نا. ان کا اصل مقصد تھا مسلمانوں کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں آنے دیں گے اور کوئی بات نہیں کریں گے، مسلمان خود چلے جائیں، اندر آئیں گے تو لڑیں گے. مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ ہم سے بات چیت کریں، ہمیں عمرہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہاں. اب جب انہوں نے کہا کہ پہلے سوچا ہوا تھا مسلمان اندر آئیں گے تو ہم لڑائی کریں گے، اب سوچا کہ نہیں یار لڑائی نقصان دہ ہو سکتی، اور یہ ہوئی بیعت رضوان کی برکت. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوئی سوال ہو تو سوال